کتاب المساقات، یہ کتاب ہے مساقات کے بیان میں۔ مساقات کا لغوی معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ عقد کہ جو درخت کے مالک، باغ کے مالک اور عامل کے درمیان ہو کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، سیراب کرے گا پانی کے ساتھ، اور جو پھل ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ تو مساقات کا لغوی معنی ہوا سیراب کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے درختوں کا یا باغ کا وہ عقد کہ جو مالک اور عامل کے درمیان واقع ہو، کہ وہ اس کو سیراب کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، اور جو پھل ہوں گے وہ ان کے درمیان مشترک ہوں گے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب فرماتے ہیں المساقات بجزء من الثمرۃ باطلۃ، مساقات پھلوں کے کچھ پھلوں کے ساتھ باطل ہے۔ وقال رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں جائزۃ، جائز ہے۔ اذا ذکر مدۃ معلومۃ، جبکہ ذکر کریں معلوم مدت کا، وسمیا جزءا من الثمرۃ مشاعا، اور نام لیں مقرر پھل کا اس حال میں کہ وہ مشترک ہو۔ وتجوز المساقات فی النخل، اور جائز ہے مساقات کھجوروں میں، والشجر، اور درختوں میں، والکرم، اور انگوروں میں، والرطاب، اور ترکاریوں میں، واصول الباذنجان، اور بینگنوں میں۔ فإن دفع نخلا فیہ ثمرۃ، پس اگر دیا کھجور کا درخت کے جس میں پھل ہے، دیے کھجور کے درخت کے جس میں پھل ہے، مساقاتاً مساقات کے طور پر، والثمرۃ تزید بالعمل، اور پھل بڑھتا ہے عمل کے ساتھ، جازا تو جائز ہے۔ وإن كانت قد انتہت، اور اگر پھل انتہا کو پہنچ چکے ہوں، پورے پک چکے ہوں، لم یجز تو جائز نہیں ہے۔ وإذا فسدت المساقات، اور جب مساقات فاسد ہو جائے، فللعامر اجل مثلہ، تو عامل کے لیے اس کی اجرت مثلی ہوگی۔ وتبطل المساقات، اور مساقات باطل ہوتی ہے بالموت، موت کے ساتھ۔ وتفسخ، اور فسخ کی جاتی ہے بالاعذار، عذروں کی وجہ سے، کما تفسخ الاجارۃ، جیسا کہ اجارہ فسخ کیا جاتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مساقات کا جو عقد ہے کہ کچھ پھل تمہیں بطور عوض کے دیے جائیں گے، یہ باطل ہے۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اگر مدت معلوم ہو اور پھل بھی تذکرہ کر دیا جائے کہ آدھے پھل تمہیں دیں گے یا تہائی دیں گے، اور مشترک طور پر یہ تذکرہ ہو، تو پھر یہ جائز ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مساقات کا عقد باطل ہے کہ ہم جو پھل پیدا ہوں گے، جو پھل نکلیں گے باغ سے، اس میں سے آدھے پھل میں تمہیں دوں گا، تم میرے باغ کو سیراب کرو، یہ باطل ہے۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اگر مدت معلوم ہو 1 سال یا 2 سال، اور جتنے پھل دینے ہیں آدھے یا تہائی وہ بھی تذکرہ ہو جائے، تو پھر یہ جائز ہو جائے گا۔ جبکہ مشترک طور پر تذکرہ ہو کہ تمہیں سارے پھلوں کا آدھا یا تہائی تمہیں دوں گا۔ وتجوز المساقات، مساقات کھجور کے درختوں میں اور عام درختوں میں، انگوروں میں، ترکاریوں میں اور بینگنوں میں جائز ہے۔ فإن دفع نخلا، اگر پھل دے دیے مساقات کے طور پر، جن پر اگر درخت دے دیا مساقات کے طور پر کہ جس میں پھل پہلے سے موجود ہے، تو دیکھیں گے عمل کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے پھل میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر عمل کی وجہ سے پھلوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر تو یہ مساقات کا عقد جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر پھل مکمل ہو چکے ہوں اور مزید پھلوں کی گنجائش نہ ہو، تو پھر مساقات کا عقد جائز نہیں ہوگا۔ اگر کھجور کے درخت مساقات کے طور پر دے دیے کہ جس میں پھل لگے ہوئے تھے، تو دیکھیں گے عمل کی وجہ سے پھل بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھیں گے۔ اگر عمل کی وجہ سے پھل بڑھتے ہیں تو پھر تو یہ مساقات کا عقد جائز ہو جائے گا، اور اگر پھل نہیں بڑھتے بلکہ جتنے پیدا ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں، تو اب مساقات کا عقد جائز نہیں ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر مساقات کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اب ان کے درمیان مشترک تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھل صرف مالک کے ہوں گے، البتہ جو کام کرنے والا ہے اس کو اجرت مثلی دی جائے گی۔ اگر مساقات کا عقد کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو سارے پھل مالک کو ملیں گے، اب پھل ان کے درمیان مشترک نہیں ہوں گے، لیکن کام کرنے والے کو اس کی اجرت مثلی ملے گی۔ وتبطل،
متعاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو مساقات کا عقد باطل ہو جاتا ہے۔ متعاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو عقد مساقات باطل ہو جاتا ہے۔ وتفسخ، مساقات کا عقد بھی عذر کی وجہ سے فسخ کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ اجارے کو عذر کی وجہ سے فسخ کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی عذر ہو۔ مساقات کے عقد کو عذر کی وجہ سے فسخ کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ اجارے کو اعذار کی وجہ سے فسخ کیا جا سکتا ہے۔